السلام علیکم ناظرین۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم منگل کے روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ پہ بات کرتے ہیں، اور ہم نے پچھلے دنوں اس پہ گفتگو شروع کی تھی اور مکی دور سے ہم نے آغاز کیا تھا۔ مکی دور میں نے آپ سے ڈسکس کیا کہ شروع میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خفیہ طور پہ اپنے دعوت کا کام کیا تھا۔ 40 سال کی عمر میں آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے اوپر وحی نازل ہوئی، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا کہ یہ پیغام جو میں تم کو دے رہا ہوں اس کو دنیا کے انسانوں تک پہنچاؤ، اور آپ نے اس کام کا آغاز کیا۔ اپنے گھر میں دعوت دی، اپنے بیگم کو دعوت دی، حضرت علی کو دعوت دی، اور پھر اپنے ایک غلام جو تھے ان کو دعوت دی، زید بن حارث کو، اور اس کے علاوہ پھر اپنے ان کے ذریعے سے مزید لوگوں کو اپنے دعوت دینے کا سلسلہ شروع کیا۔ تو شروع میں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو صورت نازل، پہلی صورت تو آپ کو پتہ ہے کہ اقرا بسم ربک الذی خلق کے عنوان سے آپ کو پتہ ہے سورہ علق نازل ہوئی تھی، جو خود غار حرا میں نازل ہوئی تھی۔ اور اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے اپنے گھر میں، اور اس سے کچھ پھر میں نے آپ کو پوری اسٹوری سنائی تھی کہ آپ جو تھے وہ چادر اوڑھ کر لیٹ گئے تھے۔ آپ نے کہا تھا کہ مجھے سردی لگ رہی ہے، مجھے سردی لگ رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے فرشتے حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور کہا کہ اے محمد، پیارے محمد، اب آپ کے آرام کرنے کا وقت نہیں ہے، اب آپ اٹھیے، آپ یہ آرام چادر کو چھوڑیے اپنے۔ بڑے پیار سے پکارا تھا، یعنی یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر۔ اس کا مطلب ہوتا ہے اے اوڑھ لیٹ کر لپیٹنے والے، یعنی تمہارا کام اوڑھ لیٹ کر لپیٹنا نہیں ہے، تمہارا کام آرام کرنا نہیں ہے، اٹھو اور اللہ کے پیغام کو، اللہ کے بندوں تک پہنچاؤ۔ اور اس راہ میں جتنے بھی تمہیں تکلیفیں آئیں، کٹھن راستہ ہے بڑا، اس پہ پھر تمہیں صبر کا مظاہرہ کرنا پڑے گا۔ پوری آیات شروع کی آپ دیکھیے سورہ مدثر کی، کہ تم یہ ہدایات ساری اس کے اندر ہیں۔ سورہ مزمل اور سورہ مدثر کی جو شروع کی صورتیں ہیں، اس میں ساری اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایات دی گئی۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ تیسری بڑی صورت جو قرآن کریم کی نازل ہوئی وہ سورہ قلم ہے، اور اس کو کہتے ہیں کہ یہ تیسری ابتدائی زمانے کی صورتوں میں سے یہ تیسری صورت ہے کہ جو بڑی مکمل نازل ہوئی تھی۔ اور اس کے دوران بھی اگر آپ دوسری صورتیں پڑھیں گے، یعنی مکی دور کی جتنی صورتیں پڑھیں گی کہ جو 30ویں پارے کے اندر موجود ہیں، اس کے اندر بڑے پیارے انداز کے اندر اللہ تعالیٰ نے، یعنی مختصر اور جامع انداز کے اندر اپنے پیغام کو دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے، کہ تم اللہ کے بندوں تک میرے اس پیغام کو تم اس انداز سے پیش کرو۔ اس کلام، یعنی قرآن کریم کا جو مکی دور کی صورتیں ہیں، اس میں آپ دیکھیے گا، اس میں ہمیشہ میں کہتا رہا ہوں کہ 3 قسم کے اس کے اندر یعنی کہ نکات ہیں اس کے، اور اس میں بار بار اصرار کیا گیا۔ ایک توحید کی دعوت ہے اس کے اندر، اس رسالت کی دعوت ہے، اور آخرت کی دعوت ہے۔ آخرت کا ذکر بہت ہی زیادہ ہے، اس لیے کہ معلوم یہ ہوتا ہے کہ مکے کے لوگ جو تھے وہ بالکل آخرت سے بے نیاز تھے۔ وہ توحید تو چھوڑی رکھی تھی، اللہ کو مانتے تھے وہ، لیکن کہتے یہ تھے کہ اللہ کے ساتھ بہت سارے شریک ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو کائنات میں اکیلا حکومت نہیں کر رہا ہے، بلکہ اس کے بہت سے اپنے نائب بنا رکھے ہیں، اپنے شریک بنا رکھے ہیں، نعوذ باللہ، اپنے اسسٹنٹ بنا رکھے ہیں، کہ جن کے ذریعے سے جو ہے اللہ تک ہم پہنچ سکتے ہیں۔ اللہ تک ڈائریکٹ پہنچنے کا انہیں تصور نہیں تھا۔ یہی تصور ہمارے بد نصیبی کے مسلمانوں کے اندر بھی ہے، اور غیر مسلموں کے اندر بھی ہے۔ میں آج کل بڑی عیسائیت کا گہرا مطالعہ کر رہا ہوں، اور بہت سارے میرے دوست ہیں ایسے کہ جو کرسچن ہیں، اور ان سے میری جو بات چیت ہوتی رہتی ہے، یقین کریں میں حیران ہوتا ہوں کہ ان کے عقائد میں اور خود مسلمانوں کے عقائد کے اندر مجھے بڑا کم فرق نظر آتا ہے۔ صرف فرق جو ہے وہ نبی کا ہے اصل میں، یعنی ان کا بھی یہ خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ نہیں پہنچایا جا سکتا، اور یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے پہنچ سکتے ہیں، تھرو عیسیٰ، اونلی دا پاتھ وے ٹو ریچ دا گاڈ۔ وہ کہتے ہیں کہ صرف ایک ہی پاتھ وے ہے، وہ تھرو جیسس۔ اور مسلمانوں کے اندر بھی آپ دیکھیے بہت بڑا طبقہ ہمارا ایسا ہے کہ جو کہتے ہیں کہ اللہ تک ہم نہیں پہنچ سکتے، بلکہ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے پہنچیں۔ اور یقین کریں جس طرح ان کو میں دیکھتا ہوں کہ وہ یعنی بعض اوقات جسس سے خود دعائیں مانگتے ہیں، گاڈ سے بھی مانگتے ہیں۔ اب مختلف انہوں نے بنا رکھے نام، وہ کوئی کہتا ہے، ان میں سے ایک فرقہ ہے کہ جو کہتا ہے کہ جی اللہ تعالیٰ جو وہ ہیں لیکن وہ آسمانوں کے اندر ہیں، اور وہ ان کو ہیونلی فادر کہتے ہیں، نعوذ باللہ، کہ ہیں آسمانوں میں، وہ ہمارے خدا ہیں۔ اور ان تک پہنچنے کا ذریعہ جو میں نے دیکھا، وہ دعائیں بھی مانگتے ہیں، ان سے مانتے ہیں کہ وہ
دعاؤں کو قبول کرتے ہیں، مسائل کو حل کرتے ہیں، بیماروں کو شفا دیتے ہیں، مشکلات سے نکالتے ہیں، اس بات کا یقین ہے وہ. لیکن ساتھ ساتھ وہ کہتے ہیں کہ وہ اکیلے نہیں کرتے ہیں، بلکہ عیسیٰ علیہ السلام ان کے بڑے نعوذ باللہ وہ ان کے بیٹے ہیں اور بڑے بیلوڈ قسم کے ہیں، اور ان کے ذریعے ہی سے ہم جو ہے وہ اللہ تک پہنچ سکتے ہیں. اور ان کے آپ کو پتہ ہے عقائد کا دوسرا حال کیا ہے. تو یہ حال مکے کے لوگوں کا بھی تھا کہ وہ اللہ پہ یقین تو کرتے تھے، لیکن ساتھ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہ بہت سارے بت جو ہیں وہ نام رکھے ہوئے تھے انہوں نے، یہ اللہ کے بڑے برگزیدہ ہیں، یہ اللہ کے بڑے مقرب ہیں. یہ حال اب ان کے اندر عیسائیوں کے اندر بھی ہے، یہودیوں کے اندر بھی ہے، اور مسلمانوں کے اندر بھی ہے، یہی ہندوؤں کے اندر بھی ہے. وہ بھی بھگوان کہتے ہیں ایک ہے اس کا بنانے والا اس کائنات کا کوئی، لیکن ساتھ میں یہ کہتے ہیں کہ یہ بے شمار جو انہوں نے اپنے خدا، ان کے تو بہت ہی زیادہ خدا ہیں کہ ان خداؤں کے ذریعے سے ہم اس بھگوان تک پہنچ سکتے ہیں. اب اگر یہی بات مسلمانوں کے اندر بھی ہو تو پھر بتائیے کیا فرق رہ گیا ہے کفار میں اور مسلمانوں کے عقائد کے اندر. مسلمانوں کا عقائد بھی ہوں گے جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہم اللہ تک ڈائریکٹ پہنچنے کا تصور نہیں ہے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہم پہنچیں. تو کیسا عجیب سی بات ہے، افسوس ہوتا ہے یقین کریں آپ. اور بعض تو میں آپ دیکھیں کہ اس میں باقاعدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح وہ عیسائی جو ہے وہ باقاعدہ ہوتا ہے کہ وہ جیسس سے مانگتے ہیں، وہ بھی سمجھتے ہیں کہ جیسس جو ہے وہ یعنی کہ حاضر و ناظر ہیں، سمیع و بصیر ہیں. سمیع کا مطلب سننے والا اور دیکھنے والے. تو اسی طرح مسلمانوں میں تصور ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ جناب وہ سنتے بھی ہیں اور وہ دیکھتے بھی ہیں اور دعاؤں کو قبول بھی کرتے ہیں. آپ نے بے شمار قوالیاں سنیں گے کہ اس میں کہتے ہیں کہ اسمع لنا یا رسول اللہ، اسمع لنا یا رسول اللہ ہماری بات کو سن لیجئے، یا رسول اللہ انظرنا ہم کو دیکھیے. اب یہ سمیع یعنی سننے والا صرف اللہ ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں اصل میں. اور انظرنا دیکھ لیجیے، اللہ کے علاوہ کوئی بصیر نہیں ہے اصل میں جو دیکھے آپ کو ہمیں. تو یہ تصورات یہی عقائد تھے اصل میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیش فرمایا کرتے تھے. توحید کا تصور اور پھر آخرت کا تصور. مکے کے لوگ جو تھے وہ بالکل، اب یہ پریکٹیکلی اگر دیکھا جائے تو یہ حالات ہمارے ہر جگہ وہیں پر ہیں. لوگ جو ہیں وہ دنیا میں اتنے مگن ہو گئے ہیں کہ اپنی موت کو بھول گئے، آخرت کو بھلا دیا انہوں نے. اور بہتوں کا خیال ہے کہ بس دنیا جو کچھ ہے زندگی بس یہی ہے، دنیا کی زندگی ہے، اور اسی میں جو ہے وہ جو کچھ کرنا ہے وہ کر لو، اس کے بعد کے پتہ نہیں. بابر بیش کوش کے عالم دوبارہ نہیں، بیش کرو کہ پتہ نہیں اس کے بعد کیا ہونا ہے. تو زبان سے لاکھ کہیں کہ مرنا ہے، مرنے کے بعد جنت دوزخ ہے، لیکن عمل اگر آپ ہمارے اس کے مطابق نہیں تو گویا عملی طور سے ہم اس کا انکار کر رہے ہوتے ہیں. اصل میں انسانوں کا یہ حال ہے. تو یہ وہ چیزیں آخرت کا تصور کے جو قرآن کریم کے طرف بار بار بیان کیا گیا. جتنی پڑھ لیں آپ مکے کی دور کی صورتیں جو 30ویں پارے کے اندر کافی بڑی تعداد کے اندر چھوٹی چھوٹی صورتیں، خوبصورت انداز ہے، عام فہم ہے، دلوں کو لگتا ہے، کانوں کو بھلا لگتا ہے. اور اس میں ایک ترتیب ہے، اس میں ایک موسیقی ہے، جیسے کہتے ہیں اشعار کی ایک ہم قافی اور ہم ردیف ہوتے ہیں، اس طرح اس کے اندر آیات کے اندر بھی ہم قافی اور ہم ردیف ہیں، اور جو دلوں کو لگتی ہیں، کانوں کو بھلی لگتی ہیں. اس میں ایک ترنم ہے، ہر ایک کے اندر ایک موسیقیت ہے اس کے اندر کہ جو لوگوں کو اٹریکٹ کرتی تھی. میں کہتا ہوں، میں نے آپ سے کہنا پہلے بھی کہ لوگ چھپ چھپ کے سنتے تھے. حضرت عمر نے بتایا واقعہ کہ ہم چھپ چھپ کے سنتے تھے اللہ کے کلام کو. ہم چھپ چھپ کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے جاتے تھے، اور وہ جو وہ خانہ کعبہ میں نماز پڑھ رہے ہوتے تھے خانہ کعبہ کے قریب، تو ہم چھپ کر خانہ کعبہ کے پردوں میں چھپ کر قریب جا کے ان کے کلام کو سنتے تھے، اور وہ کلام ہمارے دل پہ اثر کرتا تھا. اتنا خوبصورت کلام جو پڑھا کرتے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ حقیقت ہے کہ سچا کلام تھا. میں نے بتایا وہ یقین تو کرتے تھے کہ یہ کلام سچا ہے، یہ نبی سچے ہیں، یہ بات جو کہہ رہے ہیں یہ غلط نہیں کہہ رہے ہیں. لیکن وہ ان کے اندر ایک استکبار تھا، ایک انسان کے اندر ایگو پیدا ہو جاتی ہے، ایک تعصب ہوتا ہے جسے باعث ہو جاتا ہے. وہ کہتا ہے کہ جی میں جو میرا پرانا مذہب ہے بالکل میں اس کے ساتھ ہوں، اگر یہ صاحب جو بات سامنے والا بات صحیح کر رہا ہے، حقیقت پیش کر رہا ہے، دل کو لگتی بات ہے، اس کی کردار بھی اس کا اچھا ہے، اس کا اخلاق بھی اچھا ہے، اس کا بات توڑ کر رہا ہے یہ. لیکن یہ بات یہ کہ یہ ہمارے خاندان کا نہیں ہے، ہمارے قبیلے کا نہیں ہے، اور یہ کہ ایک مطلب یہ کہ چھوٹا آدمی ہے، ہمارے لیول کا جو سردار جیسے ہم سرداروں میں نہیں ہے. یہ کہا نا وسلم کہ تم سرداروں میں نہیں ہیں اور بہت بڑے دولت مند نہیں ہیں، اور ان کے ساتھ فرشتے کیوں نازل نہیں ہوئے، ان کے ساتھ سونے اور جوہر کے جناب جو تھے کیا نام ہے خزانے وہ کیوں نہیں اتارے گئے. یہ سب بیکار قسم کی باتیں تھیں اور نہ ماننے والی باتیں تھیں. تو مولانا مودودی نے بڑے پیارے انداز کے اندر بیان کیا کہ اس زمانے کی جو صورتیں تھیں اس میں کس طرح سے وہ اللہ تعالیٰ نے اس کو پیش کیا. فرماتے ہیں کہ دعوت کے شروع کے اندر اور دعوت کی مناسبت سے یہ جو صورتیں تھیں چھوٹی چھوٹی جو 30ویں پارے میں نظر آتی ہیں آپ کو، اس کی تعریف کی مولانا نے یہاں پر
کہ چھوٹے چھوٹے مختصر بولوں پر مشتمل ہوتے تھے. اس زمانے میں ان قرآن کے ان صورتوں کی زبان نہایت شستہ، نہایت شیریں، نہایت پر اثر اور مخاطب قوم کے مذاق کے مطابق بہترین ادبی رنگ لیے ہوئے تھے، تاکہ دلوں پر یہ بول تیر و نشتر کی طرح پیوست ہو جائیں. کان خود بخود اس کے ترنم کی وجہ سے اس کی طرف متوجہ ہو جائیں، اور زبانیں اس کے حسن تناسب کی وجہ سے بے اختیار ہو کر اسے دہرانے لگیں. یعنی ہوتا ہے نا کہ اس قدر چھوٹی چھوٹی آیتیں اور ایسی بہترین ترتیب کے ساتھ ہم قافی اور ہم ردیف اور ایک جیسی اس کی موسیقیت کی ایک جیسی آواز نکلنے والی اور دلوں کو لگنے والے وہ بول تھے کہ جو دلوں کو لگتے تھے اصل میں. فرمایا کہ پھر ان میں مقامی رنگ بہت زیادہ تھا، اگرچہ بیان تو کی جا رہی تھی عالمگیر صداقتیں اس میں، مگر ان کے لیے دلائل و شواہد اور مثالیں اس قریب ترین ماحول سے لی گئی تھیں کہ جس سے مخاطب لوگ اچھی طرح مانوس تھے. انہی کی تاریخ، انہی کی روایات، انہی کے روزمرہ مشاہدے میں آنے والے آثار، انہی کے اعتقادی اور اخلاقی اور اجتماعی خرابیوں پر ساری گفتگو تھی، تاکہ وہ اس سے اثر لے سکیں. آپ تو پڑھتے رہتے ہیں نا، آپ تو سنتے رہتے ہیں، آپ تلاوت کرتے رہتے ہیں، اس پہ غور کیجئے کہ کس قدر اس میں یعنی کہ موسیقیت ہے، کس قدر اس میں اس کے آیتوں میں حسن تناسب ہے، اور کیسا اس میں کشش ہے، کیسے وہ کانوں کو بھلی لگتی ہیں. کوئی بھی صورت پڑھ لیجیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، القاریہ مل قاریہ، کتنا دیکھیے ایک جیسا ہی ہے. وما ادراک ما القاریہ،